حیدرآباد میں اس نے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوا وہ، اور 4 ملزمان جو تھے اس کے ساتھی وہ مرید کے اور شیخ پورہ سے آئے۔ ملزمان جو تھے انہوں نے 5 دن تک ماتلی میں جا کے اس واردات کی ریکی کی، اور واردات کے دن جو ہے وہ شکیل اور عبید، سجاد، یہ لوگ تینوں جو ہے وہ ماتلی روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی، اور عمیر اور سلمان یہ حیدرآباد میں ہی رہے، اس ہوٹل میں ہی رہے، اور وہاں سے وہ اس واردات کو ہینڈل کرتے رہے۔ بیرون ملک سے جو سنجے ہے وہ ان کے ساتھ اس دوران مسلسل رابطے میں رہا۔ واردات کے بعد جو سلمان ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے تھرو ہی پہلے خلیجی ملک گیا، پھر وہاں سے وہ نیپال فرار ہو گیا۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ رو نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی، اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ یہ سارے شواہد آنے کے بعد ٹیررزم فنانسنگ کا بھی پرچہ سی ٹی ڈی نے درج کیا، اور اس کے بعد اس میں جو ملوث تھے ارسلان، اس کو 17 اگست کو، اور طلحہ عمیر کو 22 کو ہی ہم نے گرفتار کیا۔ ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 9mm اور 30 بور وہ برآمد ہوئے، 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، اور ان کے موبائل فونز بھی برآمد ہوئے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یوز کیے۔ اس دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ رو نے ایک علیحدہ پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے۔ اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے۔ یہاں میں ایک بات ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے وہ انٹرنیشنل لاء میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے کھاتے میں آتی ہیں، اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے یہ کوئی ان کی پہلی واردات نہیں تھی، انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں، اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ اس طرح کی وارداتوں میں وہ کرمنل ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ گروپ ہیں اور جو پراکسیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا موڈس آپرینڈی استعمال کیا گیا، جس میں کہ ہماری تفتیش کے دوران رو کے ملوث ہونے کے پورے شواہد ہیں۔ اب وہ چلائیں لنک چارٹ، آپ چلا دیں ذرا لنک چارٹ کہاں پہ دیکھیں جی، اس کا لنک چارٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو را ہینڈلر ہے وہ ہے، پھر سلمان ہے، اور اسی طرح سے ارسلان ہے جس کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فنانسنگ ہے وہ اس نے اس میں کی ہے۔ باقی جو عمیر ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی ہینڈلنگ میں تھا، اور باقی جو ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھی، اور یہ ٹیکنیکل لنکیجز بھی اور باقی سارے لنکیجز بھی ہم نے اس میں ثابت کیے ہیں۔ نیکسٹ، اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹریول ہسٹری بھی ہے جو ملزمان نے جس طریقے سے وہاں سے سفر کیا۔ نیکسٹ، آگے چلیں۔ یہ جو را ہینڈلر ہے اور را ایجنٹ ہے جس نے اس پوری کارروائی کو ہینڈل کیا، اس کی جو دستاویزات ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ نیکسٹ، ہاں انڈین پاسپورٹ بھی ہے، وہاں کی آئی ڈی بھی ہے، یہ سارا ہمارے پاس تفتیش کے دوران ہم نے یہ انرتھ کیا ہے۔ نیکسٹ، یہ وہاں جو اس کی بینک ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم نے انرتھ کی ہیں۔ نیکسٹ، آگے چلیں۔ یہ جو کانٹیکٹس ہیں جو کہ ہم جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان کے ساتھ جو اس کے روابط ہیں وہ بھی ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو ثابت کیا ہے۔ نیکسٹ، یہ ان کی بکنگ بھی وہاں سے کرائی گئی، ٹکٹس بھی وہاں سے بھجوائے گئے جو ایجنسیز ہیں، اور ان کے بھی جو آگے روابط ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلے ہیں جو ٹریول ایجنسیز ہیں۔ نیکسٹ، شکریہ جی۔ کوسچن آنسر۔ یہ بتائیے گا جو آپ نے پورے انکشافات کی گرفتاریاں اور یہ جو انکشافات ہیں یہ بہت اہم ہیں، تو گرفتار ٹارگیٹ کلرز کے جو اعترافات ہیں کس طرح بھارت کے دہشت گردی کی سربراہ میں اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم چونکہ سی ٹی ڈی ہیں، ایک لوکل تفتیشی ادارہ ہیں، تو ہمارا کام تو دیکھیں اس حد تک ہے کہ ہم تفتیش کریں، کیس کی پراپر تفتیش کریں، اور اس میں جو بھی شواہد ہیں اور جو لنکیجز ہیں ان کو ثابت کریں۔ تو
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیس کی تفتیش کے حوالے تک ہم نے وہ ساری چیزیں ثابت بھی کر لی ہوئی ہیں، وہ جمع بھی کر لی ہوئی ہیں. اب اس کیس کو جو آگے اٹھانے کا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. پہلے بھی اٹھایا گیا ہے یہ معاملہ مختلف فورمز پہ، اور وہ چیزیں آگے دی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کیس میں بھی جس طریقے سے ہم نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے اور جو لنکیجز ثابت ہوئے ہیں، یہ اپروپریٹ فورم سے اٹھایا جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کی مالی معاونت اور منصوبہ بندی خطے میں امن و استحکام کے لیے کس طرح خطرہ ہے، اور اس پر پاکستان عالمی برادری سے کس رد عمل کی توقع کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہر طرح سے اٹھایا جائے گا. ٹیررسٹ فنانسنگ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ سارا وہاں پہ کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مختلف وارداتوں میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے اور اس کیس میں بھی ثابت ہوئی ہے. اچھا، اس میں ماضی میں بھی پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈگلوڈ سے 4 دہشت گرد جو ہے وہ اسی کیس میں پکڑے گئے. اس کیس میں بتایا گیا تھا کہ 125 موٹر سائیکل تھی اور 3 دہشت گرد ہوتے انہوں نے نشانہ بنایا تھا. تو کیا ان میں سے مرکزی جو ملزمان ہیں وہ بھی پکڑے ہیں، یا جو پہلے 4 ملزمان کی نشاندہی کی تھی وہ تھے؟ کلیریفیکیشن تھوڑی سی کرتے ہیں. دیکھیں وہی ملزمان تھے، کیونکہ جب ہم نے وہ پکڑا تو وہ دیکھیں ٹیکنیکل بنیاد پہ تھا. ان کی پھر آگے جو انوالومنٹ ہے، مثلا 4 ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو اس میں کون کہاں پہ تھا اور کس کا کیا رول تھا، وہ تفتیش کے دوران واضح ہوا. اور وہ چیز پھر ویریفائی ہوتی ہے آپ کی، چونکہ ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھی اور ہمارے پاس عینی گواہ بھی تھے، تو انہوں نے ثابت کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ملزم، ان میں سے 3 ملزمان سجاد، شکیل اور عبید، وہ وہاں موقع پہ موجود تھے. اور جو دوسرے لوگ تھے وہ حیدرآباد میں سے وہ ڈیل کرتے تھے. تو وہ بالکل وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، ان کی عینی گواہوں کی میں بھی وہ پہچانے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی وہاں استعمال ہوئی ہیں. ایمٹیز ملے، وہ میچ ہوئے، تو وہ سارا پورا کا پورا ایویڈنس اکٹھا کیا گیا. اچھا آزاد صاحب یہ بتا دیجیے گا، 90 کی دہائی سے جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے کافی زیادہ، انڈین پراکسی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور بہت سے ایسے کسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. یہاں پر تحقیقات جاری ہے. آج آپ جس شخصیت کے حوالے سے بات کریں، نہ تو آپ نے ان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے آپ نے کوئی بیان دیا کہ وہ کون تھے، کون سی جماعت سے ان کا تعلق تھا، کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا. صرف سماجی خدمات کا آپ نے ذکر کیا. تو اگر ان کی تعریف میں مزید بہتر آپ انداز میں بتا سکیں میڈیا کو کہ ان کی شخصیت کیا تھی، کون تھے؟ دیکھیں وہ کوئی اور بہت زیادہ کوئی جیسے مشہور شخصیت ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں. یہ جو علاقے میں جو ان کا جانا پہچانا تھا، ایک نارمل قسم کا شہری ہے جو کہ علاقے میں ایز اے اچھی شہرت کا حامل ہے. وہ فلاحی کاموں میں اس کا ہونا، زمیندار ہے، اس کا لائیولی ہوڈ بھی پتہ ہے. تو ایسا کوئی ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت زیادہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور بہت زیادہ کوئی کسی طرح سے پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ یا کسی کنیکشن کے حوالے سے، تو ایسی کوئی امپورٹنس اس کی نہیں ہے. یہی جو ان کی علاقے میں آپ سمجھیں شہرت تھی، وہ ہم نے آپ کو بیان کی. سر یہ بتا دیجیے گا، یہ جو 4 ملزمان آپ نے گرفتار کیے ہیں، ان سے تفتیش کی، یہ صرف اسی کیس میں مصروف تھے یا اس کے علاوہ بھی وارداتیں وغیرہ کرتے رہے، یا دیگر بھی انہوں نے کلنگ وغیرہ کی؟ دیکھیں وہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، ان میں سے لوگوں کا پہلے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، ہینس کرائم میں پکڑے گئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ان کے پاس سے نا کچھ، چونکہ تفتیش آگے جاری ہے، کچھ ایسے نام ملے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل وہ یہاں کے نہیں ہیں، کسی دوسرے صوبے کے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہیں. لیکن آپ کی اس بات کا جواب کہ وہ ہے تو ان کا کرمنل ریکارڈ والے لوگ ہیں، کرمنل ایلیمنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسی طرح کے یا تو پراکسی یوز کیے جاتے ہیں یا وہ لوگ کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. اچھا صاحب، یہ اس سے پہلے بھی یہ تقریباً کوئی 18 کیسز جیسے کہ جس سے رول ہے سوشل میڈیا یا پھر انڈین میڈیا نے اس کو یہ قبول کیا کہ یہ مارے گئے، یہ انڈیا نے مارے. تو یہ کیس یہ وہ بالکل ایک الگ کیس ہے، یا اس پہ جو آگے کے لنک سے یہ جو جنہوں نے کیا ہے، جو گراؤنڈ پہ یہ تو کرائے کے لوگ جو سلمان ہے، یا آگے جو دبئی میں جو گلف اسٹیٹ میں جو بندہ پارٹ آؤٹ ہوا ہے، ان کو کیسز سے بھی تعلق ہے، 18 کیسز جو کراچی اور جی دیکھیں اس کیس میں ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پہلے کیسز ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جس میں زیادہ تر ریکی والے لوگ پکڑے گئے ہیں.
یہ پہلا کیس ہے کہ جس میں آپ نے ایکچوئل ٹارگٹ کرنے والے، کیونکہ دیکھیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکی کی پوائنٹ آؤٹ کرنے والی الگ ٹیم ہوتی ہے اور جو ٹارگٹ کرتی ہے وہ ٹیم الگ ہوتی ہے. یہ ہٹ ٹیم تھی، انہوں نے جو ریکی کی انہوں نے اپنی ریکی کی، ان کو معلومات تھیں کہ جی بندہ فلاں جگہ رہ رہا ہے اور یہ ٹارگٹ ہے. اور یہ ٹارگٹ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی جب ہینڈلنگ ہو رہی ہے اور سنجے وہاں سے اس کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ کچھ معلومات وہ بھی اس کو دے رہے ہیں. یعنی جو ہٹ ٹیم ہے یہی ان کا طریقہ کار ہے، کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے جو پکڑے گئے تو زیادہ تر وہ لوگ پکڑے گئے جن سے ریکی کرائی گئی. ہٹ ٹیم یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے پکڑی گئی ہے کہ جو ایکچوئل ہٹ ٹیم ہے اور انوالو ہے اور اس کا پیچھے لنک وہ بھی ثابت ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ سگنیفیکنٹ ہے. سلمان کی لانے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے پاکستانی سٹیزن؟ جی بالکل اس کی جگہ کوشش بھی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ واردات کے بعد ہی وہاں پہنچا ہے اور اس کے بعد نیپال فرار ہو گیا. تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ ہم کریں گے اور ضروری بات ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے ہم ساری کوششیں کریں گے. اچھا فیضان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر بڑی اچیومنٹ ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے جو بھارتی ملوث پکڑے گئے، پروسیکیوشن میں اصل میں ایشو آپ کو آتا ہے وہاں آپ نے بڑی کامیابی کی ہے، لیکن کیا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ عدالت ان کو باعزت نہ بری کر دے؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا ہے ہمیں عدالت نے ان کے کرائے کے پیسے بھی دیے ہیں. بھارتی خفیہ ایجنٹ بڑا خطرناک ہے جی، آپ بے گناہ یہ پیسے لیں اور کیا ہے. تو اصل آپ کو چیلنج میرے خیال سے اس کو ثابت کرنے میں وہ پیش آئے گا، اس کی تیاری. اور نیکسٹ سر شاید اس سے ریلیونٹ نہ ہو، لیکن سی ٹی ڈی پنجاب میں شاید یہی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ موقع پہ ہی اور درمیان میں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن و امان بھی کافی بہتر ہوا ہے. ایون کہ ریپ کیس بھی ہوتے ہیں تو وہ شاید اس کو جانے بھی نہیں دیتے اور وہ مقابلے میں. تو وہ سوچ بڑی وہاں ایک پازیٹیو اور کامیاب رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا یہاں دیکھیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جو پروسیکیوشن والی آپ نے جو بات کی ہے اس میں ہے یہ کہ یہ ذرا چونکہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے. دیکھیں یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے، یہ اس کے تانے بانے کچھ یہاں ہیں اور کچھ وہاں ہیں. ایسے جو بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جو باہر سے ہینڈل ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ پروسیکیوشن میں مسائل آتے ہیں. یا تو کیس دیکھیں سارا کا سارا یہاں کا ہے، سارے ایویڈنس یہاں کے ہیں تو وہ تھوڑا سا کیس ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. جن میں اگر باہر سے ہینڈلنگ ہوتی ہے تو اس میں بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہوتے ہیں. ان کو ثابت کرنا، اس میں ساری چیزوں کو جوڑنا مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری اچھی ٹیم ہم نے لگائی ہوئی ہے، پوری ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی سکسیزفل پروسیکیوشن کریں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں ہم سزا دلا کے ڈیٹرنس قائم کریں انشاءاللہ. آزاد خان صاحب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب مضبوط ہونے جاتا ہے بھارت پاکستان کے عام شہریوں کو شہید کرواتا ہے. تو بھارت کو آخر ہم سے کیا خوف ہے کہ ہمارے عام لوگوں کو بھی بم دھماکوں میں شہید کرا دیتا ہے، کبھی بلوچستان میں، کبھی سندھ میں، کبھی پورے پاکستان میں وہ دہشت گردی پھیلاتا رہتا ہے. دیکھیں یہ ہائبرڈ وار ہے اور میں نے جیسے آپ کا ذکر کیا نا کہ اس کو اس کانٹیکس میں ضرور دیکھیں گے. 9-10 مئی کے بعد ایک فرسٹریشن کا ماحول ہے. وہ چونکہ اس محاذ پہ ان کو شکست ہوئی تو یہ انہوں نے ایک پراکسی وار ہے. یہ ہمیشہ آگے بھی چلتی رہے گی، پہلے بھی چلتی رہی ہے. تو وہ اس اپنا آپ سمجھیں کہ فرسٹریشن کے ہی نتیجے میں، اور اس کیس میں اس کو اگر ٹیکنیکلی دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ واردات بہت زیادہ اس فرسٹریشن میں کی گئی ہے جس میں کوئی ایسی تانے بانے رہ گئے جن کی بنیاد پہ یہ ٹریس ہوئی. آزاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے کوئی کرمنل ریکارڈ ماضی میں کوئی اہم انہوں نے واردات کی؟ اور دوسرا میرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ مقتول جو جنہیں نشانہ بنایا انہیں ہی کیوں نشانہ بنایا؟ سماجی کارکنان تو بہت اور بھی بڑے ہیں پاکستان میں. وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے، محرکات کیا تھے؟ دیکھیں وہ ان کی ٹارگٹ لسٹ ہے جن کا کہ بہت زیادہ دیکھیں کہ اصل میں تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے نا اور اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ایسی دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کہیں، وہ تو دیکھیں ان کی ٹارگٹ لسٹ ہے. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام شہری ہیں اور ان کو اسی بنیاد پہ کر کے، اور آپ پھر پروپیگنڈا تو دیکھیں پروپیگنڈا ہے نا. آپ نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کراچی بھی فتح